نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہم نے زمین پر بھی پیش کیا، آسمان پر بھی پیش کیا، اور عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، پہاڑوں پر بھی پیش کیا، فابین ان یحملنها، سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، وحملها الانسان، اس قرآن کریم کو اٹھانے کے لیے انسان نے اپنے آپ کو آگے پیش کیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ قرآن کریم بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انسان جو ہے بڑا ناواقف ہے کہ اس نے کس چیز کی ذمہ داری کو اپنے قدوں پر اٹھایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو پورا کروں، لیکن میں اور آپ آج قرآن پڑھنے کے، قرآن کو اٹھانے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن قرآن جس انداز سے اٹھانا چاہیے اس انداز سے ہم نہیں اٹھاتے۔ یہ قرآن جو مصحف میں لکھا ہے، اس کو اٹھا لینا، اس کو پڑھ لینا، اس کی ذمہ داریوں سے ہمیں علیحدہ نہیں کرتا، اس کی ذمہ داری ہم سے ادا نہیں ہوتی، بلکہ جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طرز عمل تھا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وقتاً فوقتاً، موقع بموقع نازل کیا گیا کہ جو بات پیش آتی اس کے متعلق آیت آ جاتی کہ تمہیں اس طرز سے دنیا میں اس معاملے کو سر انجام دینا۔ تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لکھنے کے لیے کوئی ان کے پاس اوراق نہیں تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی اس طریقے کا بندوبست تھا۔ کبھی کھال پر لکھ لیتے، کبھی درختوں کے پتوں پر، اور کبھی اسی طریقے سے ہڈیوں کے ذریعے لکھ لیتے۔ یہ ان کا طرز تھا قرآن کو جمع کرنے کا۔ لیکن قرآن کی عملی صورت ان کی زندگیوں میں نظر آتی تھی کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی اور دیکھ لیجئے کہ کیسے اس آیت پر عمل کیا جاتا ہے۔ آج میں اور آپ، ہمارے پاس قرآن کریم مصحف میں تو موجود ہے، پورا قرآن یک پشت ہم اٹھا لیتے ہیں، اور آج کل جدید دور ہے تو چھوٹی چھوٹی ICO کے اندر ہم جو ہے وہ قرآن کو اٹھا لیتے ہیں، ڈیوائسوں کے اندر قرآن کو اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت یہ نہیں ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں۔ اس قرآن کو اپنانے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں روشنی آ جائے۔ اس قرآن کو اپنانے والے جتنے پہلے گزرے سارے کامیاب ہو گئے، ان کی زندگیاں روشن ہو گئیں، ان کا نام لینے والے آج بھی مسلمان اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ اوراق لگ جائیں، گتا لگ جائے، کوئی چیز لگ جائے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میں اور آپ پورے مصحف اٹھاتے پھرتے ہیں، لیکن ہماری اہمیت نہیں بڑھ رہی، ہمارا وزن نہیں بڑھ رہا۔ امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر اس کو نچلی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حامل قرآن تو ہیں، لیکن ہم عامل قرآن نہیں، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی پہلے لوگ جو دنیا میں آئے وہ صرف اور صرف اسلام کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر معزز بن گئے، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ کر
یا قرآن کو اٹھا کر ہم نے اپنے آپ کو جو ہے پستی کی طرف لے جا رہے ہیں کہ قرآن کی عملی صورت ہماری زندگیوں میں نظر۔ قرآن جا بجا منع کرتا ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے رہو، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاتے رہو، اپنے آپ کو اتحاد کی دولت کے ساتھ جوڑ کر رکھو، اپنے آپ کو تفرقوں میں نہ بانٹو، اپنے آپ کو ٹولیوں میں تقسیم نہ کرو۔ آج ہم میں سے ہر ایک امت کی اصلاح کی فکر تو کر رہا ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میں اس امت کو ترقی دوں گا، میں اس امت کی نیا کو پار لگا دوں گا، میں اس کی کشتی کو پار لگا دوں گا، لیکن پس پشت ان کے خیالات کچھ اور ہیں، پس پشت ان کے نظریات جذبات کچھ اور ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیکھنے میں آتا ہے کہ نعرے تو کچھ اور ہیں لیکن کردار اور عملی صورت جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جو شخص اپنی اس 6 فٹ کے جسم کے اندر قرآن اور سنت کو نافذ نہ کر سکے، اس سے ہم کیسے یہ بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ ملک میں نظام نافذ کرے، کہ ملک کو اسلام کے تقاضوں کے مطابق چلائے، اور ہم ان کے نعروں کے اندر رچ بس جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے کردار کے اوپر بھی پیش کر دیتے ہیں، ان کے حکم کے اوپر اپنے آپ کو آگے آگے رکھنے کے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن اس کی زندگی میں موجود ہے۔ جس جسم کے اوپر اللہ نے اس کو حکومت دی ہے، جب یہ اپنے اس جسم کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا تو اتنی بڑی جگہ اور اتنے بڑے ملک کے اوپر کیسے حکومت کر سکتا؟ میرے اور آپ کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی معاملہ پیش آئے، تمہیں دیکھنا ہو کہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو قرآن و سنت تمہارے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تم دیکھو کہ یہ طرز عمل تم صحیح کر رہے ہو یا غلط۔ آج ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے قوانین کے مطابق اپنے کاروبار کو جانچتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے چھوٹا نوکر کو رکھنے کے لیے، ڈرائیور کو رکھنے کے لیے، کچن میں کک کو رکھنے کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنے باڈی گارڈ کو رکھنے کے لیے طرح طرح کے مراحل سے گزار لیتے ہیں، لیکن اپنی پوری قوم جس کے سپرد کر رہے ہیں اس کو ایک مرحلے سے بھی نہیں گزارتے کہ قرآن کے سامنے ذرا اس کو رکھ کے دیکھیں کہ اس کی سیرت اور اس کا کردار قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میرے اور آپ کی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب میں خود اپنی اصلاح کی فکر کروں، میں خود اپنے لیے صحیح چیز کو پسند کروں اور پھر اس کو دوسروں کے لیے بھی پسند کروں۔ میں قرآن اور سنت کو پسند کرتا ہوں، اس کی زندگی کے اوپر چلنے کو پسند کرتا ہوں، تو میں خود بھی دوسروں کے لیے اسی کو پیش کروں، میں خود بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کہ پورا کا پورا قرآن یہ میرے نبی کے اخلاق ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بولنے سے منع کر رہا ہے، غیبت سے منع کر رہا ہے، امانت میں خیانت کرنے سے منع کر رہا ہے، غلط بات اور غلط لوگوں کا ساتھ دینے سے منع کر رہا ہے، اور حق بولنے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھنے سے منع کر رہا ہے۔ حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اسلام آپ کو بار بار کہہ رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو ذرا پرکھوں کہ میں قرآن کے تقاضوں کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو کامیاب بنا لوں، لیکن اس کامیابی کی صورت ایسے ہی ہے جیسے درخت کے اوپر ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ درخت کی مختلف شاخیں ہیں اور ہر ایک اپنے پیچھے والے کی شاخ کو کاٹنے میں لگا ہے، اور کوئی شخص دوسری شاخ کو کاٹ رہا ہے اور کچھ اس درخت کو نیچے سے ہی کاٹنے میں لگے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کیا ہر ایک اس میں سے کامیاب ہو جائے گا؟ کہ جب سارے ہی ایک دوسرے کو کاٹیں گے تو مجھے بتائیں کامیاب کون ہوگا؟ آج میرے ملک کی صورتحال بھی یہی ہے، میرا کردار یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو کامیاب کروں، میں دوسرے پہ کیچڑ اچھالتا ہوں، میں دوسرے کے لیے الفاظ بولتا ہوں، دوسرے کے خلاف لوگوں کو کرتا ہوں، لیکن میں خود کیا کر رہا ہوں، میرا کردار کیا ہے اور سامنے والے کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں کبھی غور نہیں کر رہا۔ میں اسی صورت میں صحیح رہ سکتا ہوں جب اس درخت کی ٹہنی مضبوط ہوگی، نیچے سے اس کا تنا مضبوط ہوگا، ہر ایک اس درخت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا، تبھی تو اس درخت کے اوپر بیٹھ کر اس کے پھل اور اس کے سائے سے فائدہ اٹھا سکتے۔ لیکن جب ہم وہ درخت ہی ختم کر دیں گے، ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کر ختم کرتے چلے جائیں گے، تو مجھے بتائیں پھر فائدہ کس کو؟ فائدے کی صورت یہی ہے
کہ قرآن کے اخلاق کو اپنا لیں، قرآن کے کردار کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں، تو پھر ہم ایک ایسی جد و جہد کے اندر شامل ہو جائیں گے جو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اس کے برعکس کوئی اور راستہ مجھے اور آپ کو کامیابی نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اللہ نے بھیجا اس لیے کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو پورا کروں۔ میرے نبی کی سیرت میں یہ موجود ہے کہ جھوٹ پوری زندگی میں کبھی نہیں، امانت میں خیانت پوری زندگی میں کبھی نہیں۔ جب جھوٹ زندگی میں نہیں تو پوری زندگی میں کوئی غیبت بھی نہیں، پوری زندگی میں کوئی غلط بیانی بھی نہیں۔ آج امت محمدیہ میں موجود یہ نبی علیہ السلام کو میں اور آپ ماننے والے اپنی زبانوں سے کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا مجھے میرے نبی کا کردار پسند نہیں ہے؟ کیا مجھے میرے نبی آئیڈیل کی حیثیت سے پسند نہیں ہے؟ کیا میرے نبی بطور حکمران مجھے پسند نہیں ہے؟ کیا میرے نبی بطور نبی ہونے کے مجھے پسند نہیں ہے؟ کس حیثیت پر ہم کھڑے ہیں؟ جب میں اور آپ ہر چیز میں نبی علیہ السلام کو اعلیٰ اور عرفہ مانتے ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں دیگر مذاہب بھی نبی علیہ السلام کی مثالیں دیتے ہیں۔ دیگر مذاہب کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے صادق اور امین ہونے کی گواہی۔ آج بھی دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے نام لیوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو حکومت انہوں نے بنا کر دکھائی اس کی مثالیں کفار دے رہے ہیں۔ کیسے دے رہے ہیں؟ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا اور اپنے کردار کو بنایا اور پھر اس کے طریقے کے مطابق حکومت بھی کر کے دی۔ آج اگر میں بھی چاہتا ہوں کہ کامیاب ہو جائے، کامیابی کی زندگی مل جائے، ہمیں خوشحال زندگی مل جائے، ہمارا ملک ہمارا معاشرہ خوشحال ہو جائے، تو یہی قرآن کی زندگی میں مجھے اور آپ کو آنا ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز مجھے اور آپ کو کامیاب نہیں کرے گی۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور دستور، کوئی اور چیز ہمیں کامیابی کے اصول نہیں بتائے گی۔ کامیابی کے اصول یہی قرآن، یہی سنت، یہی نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کامیاب دیکھوں تو مجھے قرآن کی سیرت اپنانی پڑے گی۔ مجھے خود اگر دیکھنا ہے کہ ہمارے آنے والی نسلیں اچھائی کی طرف آ جائیں تو مجھے خود اچھا کردار پیش کرنا پڑے گا، تبھی ہماری آنے والی نسلیں میرے کردار اور آپ کے کردار سے متاثر ہو کر حق اور سچ کردار کی طرف آئیں۔ لیکن جب ہم خود ہی غلط بیانی، غلط طرز عمل کو اپنائیں گے تو پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی ایسی ہی ہوں گی جیسے ہم نے خود کی زندگی میں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ابھی سے بیج بونے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وَلَا تَعْجِزْ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ کمزوری مت دکھاؤ، کمزور نہ سمجھو، اللہ سے مدد طلب کرو کہ کوئی بھی بنیاد رکھ رہے۔ آج میں بھی یہ کوشش شروع کر دوں کہ میں اچھے معاشرے کو پیش کروں، اچھے معاشرے کی بنیاد رکھوں، اچھے گھرانے کی بنیاد رکھوں، اچھے علاقے کی بنیاد رکھوں، اچھی نسل اور اچھے علاقے اور اچھے ملک کی بنیاد رکھوں۔ میں اپنے آپ سے اس بات کی کوشش کروں کہ قرآن کے کردار کو اپنا لوں، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لوں، نبی علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو بطور آئیڈیل کی اپنی زندگی میں تسلیم کروں، تبھی میری زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ آپ تمام میں سے ہر ایک کی زندگی میں آپ کو لطف اور مزہ آنے لگ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس طرز عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کے سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم ان کے پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی اسلامی جغرافیائی نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اچھے حکمران ہمیں عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم ظالموں کے شر سے اللہ کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اچھے لوگ، اچھے دیندار لوگ، دیندار قیادت نصیب فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار مصیبت زدہ تکلیفوں میں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے